بدصورت بطخ کی کہانی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک کھیت میں ایک ماما بطخ اپنے گھونسلے پر بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کے نکلنے کا کب تک انتظار کرنا چاہیے؟ ماما بطخ نے خود سے کہا۔ میں یہاں اکیلی بیٹھی ہوں اور کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ ماما بطخ کو اپنے انڈوں کو اس وقت تک گرم رکھنا تھا جب تک کہ بچے نہ نکلیں۔ آخرکار انڈے پھٹنے لگے۔ ایک ایک کر کے زرد بطخ کے بچے اپنے خول سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنے پر کو ہلایا اور کہا، کوئک کوئک، تم سب خود کو دیکھو۔ ماما بطخ نے خوشی سے کہا، آپ سب بہت پیارے ہیں، کوئک کوئک۔ بچے خوش ہو گئے۔ ماما بطخ نے کہا، آؤ اور لائن بنا لو، ہم آپ کی پہلی تیراکی کے لیے جھیل میں جائیں گے۔ اس نے گنتی کی، 1 2 3 4 5۔ میرے 6 بچے ہونے چاہیے، لیکن ایک بڑا انڈا ابھی تک گھونسلے میں تھا۔ ماما بطخ نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ اس بڑے انڈے میں زیادہ وقت لگے گا، اس لیے اسے دوبارہ اپنے گھونسلے پر بیٹھ کر کچھ اور انتظار کرنا پڑا۔ اگلے دن بڑا انڈا نکلنا شروع ہو گیا۔ باہر ایک پرندے کا بچہ نکلا، لیکن اگر کوئی ایسا کہے تو یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ یہ بطخ کا بچہ دوسروں سے بہت بڑا تھا۔ وہ بالکل بھی پیلا نہیں تھا۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک گہرا سرمئی تھا۔ وہ انڈے سے نکل کر ایک مضحکہ خیز ہلچل کے ساتھ چل پڑا۔ ایک پیلے رنگ کی بطخ نے اشارہ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے اتنا بدصورت بطخ کا بچہ نہیں دیکھا۔ تم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ماما بطخ نے سخت آواز میں کہا، تم سب صرف ایک دن کے ہو۔ آپ کا بھائی آپ کی طرح اسی گھونسلے سے نکلا ہے۔ اب صف بندی کریں، ہم آپ کی پہلی تیراکی کے لیے جھیل پر جائیں گے۔ بطخ کے دوسرے بچے چڑھ کر بولے، بدصورت بدصورت بدصورت۔ بطخ کو نہیں معلوم تھا کہ دوسرے بطخ کے بچے اس پر کیوں چیخ رہے ہیں۔ اس نے لائن میں آخری جگہ لے لی۔ ہر پیلی بطخ دریا میں چھلانگ لگا کر ماما بطخ کے پیچھے تیرنے لگی۔ جب اس کی باری آئی تو بدصورت بطخ نے چھلانگ لگائی اور تیرنے لگی۔ کم از کم وہ تیر سکتا ہے، ماما بطخ نے خود سے کہا۔ جب وہ پانی چھوڑ کر کھیلنے لگا تو بدصورت بطخ نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، چلے جاؤ، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ تم بدصورت ہو اور تم عجیب چلتے ہو۔ جب ماما بطخ قریب ہوتی تو وہ انہیں اس طرح بات کرنے نہیں دیتی، لیکن وہ ہمیشہ قریب نہیں رہتی تھی۔ ایک دن ایک پیلے رنگ کی بطخ نے بدصورت بطخ سے کہا، تم جانتے ہو کیا؟ اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو ہم پر بڑا احسان کریں گے۔ سب نے بڑبڑانا شروع کر دیا، نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ، باہر نکلو، وہ مجھے یہاں کیوں نہیں رہنے دیتے؟ بدصورت بطخ نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے اپنا سر نیچے کی طرف لٹکا دیا۔ وہ صحیح ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ اس رات بدصورت بطخ کھیتوں کی باڑ کے اوپر سے اڑ گئی۔ وہ اڑتا رہا یہاں تک کہ وہ جھیل کی دوسری طرف اتر گیا۔ وہاں اس کی ملاقات 2 بڑی بطخوں سے ہوئی۔ کیا میں تھوڑی دیر یہاں رہ سکتا ہوں؟ بدصورت بطخ نے کہا، میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ بطخوں میں سے ایک نے کہا، بس ہمارے راستے میں مت آنا۔ واہ، اف۔ اچانک ایک بڑا بھوکا کتا دونوں بطخوں کا پیچھا کرتے ہوئے دھاڑتا ہوا آیا۔ وہ تیزی سے ہوا میں اڑ گئے اور ان کے پنکھ زمین پر گر گئے۔ غریب بدصورت بطخ خوف سے جم گئی۔ کتے نے بدصورت بطخ کو سونگھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ میں بہت بدصورت ہوں، یہاں تک کہ بڑے بھوکے کتے نے بھی مجھے نہیں کھایا۔ بدصورت بطخ نے سر جھکا کر کہا۔ آسمان سیاہ ہو گیا۔ کریک، بجلی کی چمک، پھر ایک بڑا طوفان آیا۔ آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسنے لگیں۔ کچھ ہی لمحوں میں بدصورت بطخ بھیگ گئی۔ پھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ اس نے دونوں پروں کو اپنے سینے کے قریب رکھتے ہوئے کہا، کاش کوئی ایسی جگہ ہوتی
جہاں میں خشک ہو سکتا۔ یکدم ایک چھوٹی سی روشنی جنگل میں بہت دور تک ٹمٹما گئی۔ کیا یہ کسی کی جھوپڑی ہو سکتی ہے؟ وہ دروازے کی طرف لپکا۔ وہ ایک بدصورت بطخ نے کہا۔ جھوپڑی کا دروازہ زور سے کھلا۔ یہ شور کس کا ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بینائی اتنی اچھی نہیں تھی۔ پھر اس نے نیچے دیکھا۔ آہ، اسے دیکھو، یہ ایک بطخ ہے۔ اس نے بدصورت بطخ کو اٹھایا اور اسے اپنی جھوپڑی میں لے گئی اور مرغی والے دڑبے میں چھوڑ دیا۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں اگر آپ انڈے دیں، بوڑھی عورت نے کہا۔ بدصورت بطخ نے کہا، میں بطخ کا لڑکا ہوں۔ تو پھر تم یہاں نہیں رہ سکتے، بوڑھی عورت نے کہا۔ باہر نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ دروازہ ابھی تھوڑا سا کھلا تھا تو غریب بدصورت بطخ کا بچہ دروازے سے باہر نکل گیا اور واپس طوفان میں آ گیا۔ کوئی مجھے کبھی نہیں چاہتا، بدصورت بطخ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ طوفان ختم ہو گیا۔ جلد ہی اسے ایک نئی جھیل مل گئی۔ پانی میں جھانکتے ہوئے بدصورت بطخ نے بڑے سفید پرندوں کے جھنڈ کا عکس اڑتے دیکھا۔ اس نے اوپر دیکھا اور جو کچھ دیکھا اس پر اسے یقین نہیں آیا۔ اس کے اوپر سب سے خوبصورت پرندے تھے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے لمبے سفید جسم اور دبلی پتلی گردنیں صرف آسمان پر سرک رہی تھیں۔ وہ اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ آخری پرندہ نظر سے باہر نہ ہو جائے۔ وہ اس جھیل پر اکیلے ٹھہرا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ درختوں کے پتے گہرے سرخ اور سونے کے ہو گئے اور پھر پتے زمین پر گر گئے۔ موسم سرما آیا۔ ہر طرف سفید برف کی چادر چھائی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور گہرے بادلوں نے بدصورت بطخ کو مزید اداس کر دیا تھا۔ اسے مچھلی کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی جھیل میں جانا پڑتا، لیکن جمی ہوئی برف میں تیرنا مشکل ہوتا تھا۔ جھیل برف میں بدل گئی تھی۔ ایک دن اس نے پوری طاقت سے تیرتے ہوئے مچھلی کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برف گہری ہوتی گئی اور اس کے قریب آ گئی۔ ایک ہی لمحے میں دو بڑے ہاتھوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ایک کسان تھا۔ اس نے بدصورت بطخ کو اپنی موٹی اونی جیکٹ کے قریب رکھا اور بطخ کے بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ موسم سرما میں کسان بدصورت بطخ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ پھر بہار آئی۔ درختوں کو سبزے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ چھوٹے روشن پھول زمین سے اگ گئے۔ کسان نے بطخ کے بچے سے کہا، یہ وقت ہے کہ آپ دوبارہ تیرنے کے لیے جھیل پر جائیں، جیسا کہ آپ کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ وہ بطخ کے بچے کو واپس جھیل پر لے گیا، جہاں اس نے اسے پایا تھا، اور اسے احتیاط سے پانی پر بٹھایا۔ گوشت میں مضبوط محسوس کر رہا ہوں، نوجوان بطخ کے بچے نے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی اتنا مضبوط محسوس نہیں کیا جتنا میں ابھی کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے چھڑکاؤ کی آوازیں سنی اور پلٹ گیا۔ یہ وہی خوبصورت پرندوں کا ایک جھنڈ پانی پر اس کے پیچھے اترا تھا جو اس نے آسمان پر دیکھا تھا۔ فکر نہ کرو، کسان نے ایک بازو پکڑ کر بطخ کے بچے سے کہا۔ ایک بڑا موٹا آنسو اس کے گال پر گرا۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے ان خوبصورت سفید پرندوں میں سے ایک کا پانی میں عکس دیکھا۔ وہ اس کے اتنا قریب کیوں کہ وہ پیچھے کود پڑا اور عکاسی بھی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا۔ اس نے گردن دراز کی اور خوبصورت پرندے کے عکس نے بھی گردن کو پھیلایا۔ تم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ خوبصورت پرندوں میں سے ایک نے کہا۔ یہاں رہو ہمارے ساتھ، ہم اچھے دوست بنیں گے۔ پھر وہ پرندہ جو بدصورت بطخ ہوا کرتا تھا، وہ اب کوئی بدصورت بھوری رنگ کا پرندہ نہیں رہا تھا جو چلنے پر ڈگمگاتا تھا۔ ایک دم تمام ہنس اپنے پروں کو پھڑپھڑا کر آسمان کی طرف لپکے۔ ہمارے ساتھ چلو، ایک نے واپس بلایا اور کہا کہ تم سبقت لے جانا۔ چنانچہ اس نے اپنے پروں کو تیزی سے پھڑپھڑا کر پورے ریوڑ کے سامنے اپنی جگہ لے لی۔ اس کے تمام
نئے دوستوں نے اس کے پیچھے اپنے پر پھڑپھڑائے۔ اس نے تیز رفتاری کے ساتھ ہی آسمان میں ڈوبتے ہوئے کہا، اب بدصورت بطخ کون ہے؟ یقیناً میں نہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسٹوری کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔